پروفیسر علی الحسن صاحب کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ پروفیسر علی الحسن صاحب کی تعلیمی خدمات بہت ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہے، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی عرصے تک تعلیمی خدمات کا سلسلہ، اور اس کے بعد ہندوستان سے باہر بھی کئی اہم ممالک میں آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور بڑے عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ سرزمین غازی پور مولانا شمیم الحسن صاحب آپ کے بڑے بھائی، اور تمام لوگ کس کس کا ذکر کیا جائے، وقت نہیں ہے۔ بس میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ محترم پروفیسر علی الحسن رضوی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس کتاب کے حوالے سے کچھ مختصر سے خیالات کا اظہار کریں۔ پروفیسر علی الحسن صاحب۔ محترم و معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کے بارے میں گفتگو میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی چند لمحات پہلے میرے ہاتھ میں یہ کتاب آئی ہے، لیکن جو موضوع ہے وہ صدیوں پہ محیط ہے، لمحات کی بات نہیں ہے، اور یہ واحد اردو ادب کی وہ صنف ہے جسے مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ واحد صنف ہے اردو ادب میں جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، مگر بنیادیں ہندوستان کے باہر پڑی ہیں، اور جتنی بھی اصناف سخن ہیں ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور ہندوستان میں ہی انہیں پروان چڑھنے کا موقع ملا، مگر یہ صنف رسائی اس سنگلاخ وادی میں رکھی گئی جب وقت کے امام نے حضرت بشیر کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ ہم آ گئے۔ ان تفاصیل سے اہل علم واقف ہیں۔ اس قدر پرخطر ماحول میں اور ثانیہ زہرا نے، جسے تاریخ نے حضرت ام کلثوم کے طور پہ نقل کیا، پہلا مرثیہ سرزمین رسا پر نظم کیا، نہ ہاتھ میں قلم تھا اور نہ کاغذ، اور اس کے بعد آپ نے وہ دلسوز مرثیہ فرمایا جس کا پہلے ہی مصرع ہے، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے تو ہم کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھیں، ہم بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ تھے، مردوں کے ساتھ تھے، اور آج جب ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، اور ہم قسم قدسی کے عالم میں یہاں غریب ہوئے ہیں۔ یہ وہ مرثیہ تھا جس نے بنیاد رکھی ہے مرثیے کی۔ اور اصناف سخن ہیں، ان کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بنیادیں ہندوستان کے باہر پڑی ہیں، مگر یہ واحد صنف ہے جس کی بنیادیں، اگر بنیادوں سے اس صنف کو جدا کر دیجیے گا تو یہ صنف بذات خود بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اس لیے کہ یہ کل کا کل بیان مضمر ہے صرف اسی واقعہ کربلا پر جس کا بینیہ تذکرہ پہلی بار مدینے میں جناب ام کلثوم نے فرمایا۔ عجیب منزل ہے عزیزان گرامی، بظاہر تو مورخین نے یہی لکھا کہ یہ پہلا مرثیہ تھا، لیکن تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے
یزید کے دربار میں جہاں میں نے یہ واقعہ پڑھا وہاں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ اس کے پہلے جناب ام کلثوم مدینہ پہنچ چکی تھی یا نہیں، لیکن مروان کے خاندان والوں نے اور خود معاویہ کے خاندان والوں نے دربار یزید میں آ کر مرثیہ خوانی کی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر مرثیے پڑھے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو پہلا کہا جائے یا دوسرا کہا جائے، بہرحال ترتیب پہلی اور دوسرے ہی تک محدود ہو سکتی ہے کہ جہاں یزید بیٹھا ہوا تھا اور سن رہا تھا اور وہاں مرثیہ خوانی کی جا رہی تھی، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے اور بحمداللہ اس دور پہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے ہمارے قابل احترام جناب ناصر صاحب سے سنا کہ 5,000 برس بعد بھی یہ تذکرہ مرثیے کا ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے آج 500 برس بعد ہو رہا ہے۔ یہ 500 اور 5,000 کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس وقت کے ہیں جب نہ اب تھا اور نہ تب، زمان و مکان کے حدود سے بالا تر یہ شخصیات ہیں، لہذا ان کو زمان و مکان میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلا اور بحمداللہ آج تک صرف کسی ایک قوم سے وابستہ نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر حتمی نے ایک پورا جنہوں نے پہلے تو قصیدہ حمزیہ اس کی بہت تفصیل لکھی ہے، اس کے بعد انہوں نے اسی شاعر کی مرثیہ نقل کیا ہے علامہ ابن حجر مکی حتمی نے، اور اس میں لکھا ہے، میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس مرثیے میں یہ لکھا ہے کہ اے معبود، یہ مرثیہ اس کی شان میں ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، لہذا میرا کلام بھی پاک و پاکیزہ ہے، اور جو اس سلسلے میں امام کے سلسلے میں واقعات رقم کرتا رہے گا وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، لہذا اے دنیا والوں، پاک و پاکیزہ بننا ہے تو مرثیہ لکھو بھی اور مرثیہ پڑھو بھی۔ یہ جملے اس میں لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کے ساتھ میں اختتام جاب کرنا چاہوں گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آج بھی اردو ادب کا مرثیہ سرتاج ہے، آج بھی اردو ادب کا مرثیہ سرتاج ہے، شاعری کی مملکت میں مرثیے کا راج ہے۔ ابھی ہم لوگ سارے ہم لوگ ادبی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے یہ۔ ابھی ایک تصویر ہو جائے گی اس کے ساتھ میں، ہم لوگ ایسا دونوں ہم لوگ سن رہے ہیں، تصویر ہو جائے گی تاکہ محمد